وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک ستمگار ظالم، ظالم کس کو کہتے ہیں؟ کئی مرتبہ سمجھایا، ظلم کرنے والے کو۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا۔ جو چیز اونچی رکھنے والی ہے اس کو نیچے رکھ دیں گے تو کیا ہوگا؟ مثلا سمجھانے کے لیے کہوں، ٹوپی کہاں رکھتے ہیں؟ کہاں جوتی میں رکھ دیں تو کیا ہوگا؟ اونچی۔ سمجھانے کے لیے، صرف سمجھنے کے لیے بات، چیز کو اس کے غلط مقام پر رکھنا۔ نبی کی تعظیم کرنی ہے، نبی کی تعریف کرنی ہے، نبی کا ادب کرنا ہے، نبی سے محبت کرنی ہے۔ ان کے بارے میں اگر کوئی معمولی سی بے ادبی ہو گئی تو یہ کیا ہوگا؟ ظلم۔ اور ظلم کہاں لے جائے گا؟ کفر کی طرف۔ نبی کی توہین، نبی کی بے ادبی تو کفر ہے۔ تو معلوم ہوا جو ظالم ہے، مثلا چوری کرے، الف نام لگا دیا بے کا، کام کیا کسی اور نے، نام لگا دیا کسی اور کا، یہ کیا ہوگا؟ اونچی۔ آیت اتری ہے کافروں بتوں کے بارے میں، لگا دیا نبیوں مومنوں پر، تو کیا ہوگا؟ ظلم۔ اور یہ کاروبار آج کل ہو رہا ہے، یہ کاروبار آج کل ہو رہا ہے۔ آیت اتری ہے بتوں کے بارے میں، لگا رہے نبیوں ولیوں پر، مسلمانوں پر۔ تو اللہ فرماتا ہے بے شک جو ظالم ہیں، بڑے جھگڑالو ہیں دہر کے، یہ دھر کے، جس کو آپ کہتے ہیں نا پیٹ بھر کے، کہتے ہیں نا فلانا آدمی پیٹ بھر کے جھوٹا ہے، تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جھگڑالو ہیں، ظالم۔ ان کو کچھ کر لو یہ سنتے مانتے نہیں، تو ان سے ہم نے بچنا ہے یا نہیں؟ یہ ایسے تمہارے پکے دشمن ہیں، تم کچھ کر لو انہوں نے تمہارا دوست نہیں بنا۔ سیدھا سا جملہ جواب، پکے دشمن ہیں تمہارے، کبھی بھی تمہارے دوست ہو سکتے، لہذا انہیں راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، انہیں راضی کرنے کی کوشش اونچی کہیے نہیں جی مولانا صاحب، گٹر کے پانی کو بھی شربت کہہ دو، اب زمانہ وہ نہیں رہا۔ اب تو اسی طرح بات ہوتی ہے جی، اپنے بچے نہیں سنتے دوسرے کیا سنیں گے، تو کیا سچ کہنا چھوڑ دیں؟ اونچی، سچ کہنا چھوڑ دیں؟ ہم حسینی ہیں، یزیدی نہیں ہیں۔ امام نے کیا کہا تھا؟ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر زندہ رہنا ذلت ہے، میں ذلت کی زندگی نہیں جیوں گا، عزت کی موت اختیار کروں۔ ہم مصلحتوں کے لیے، دنیا کے سکوں کے لیے سچ بات کہنے سے رک سکتے؟ اونچی۔ ابو طالب کے پاس مکے والے آ گئے تھے، سارے جمع ہو گئے، سردار ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لو، بہت ہو گئی ہے، ہم سے نہیں برداشت ہوتا، یہ ہمارے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، ہم نہیں سن سکتے، دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا یہ چپ ہو جائے ورنہ ہم سب جمع ہو گئے ہیں، اب تمہاری وجہ سے ابھی تک رکے ہوئے، سمجھا لو، سنو، آفر کرو، پیشکش۔ اگر وہ بادشاہ بننا چاہتا ہے سردار، ہم سردار بنا لیتے ہیں، سب مل کے اس کو اپنا سردار بنا لو۔ دولت چاہتا ہے، ہمارے پاس جتنا سونا چاندی ہے اس کے پاس ڈھیر کر دیتے ہیں۔ اگر اس کو کوئی لڑکی چاہیے، جس لڑکی کی طرف اشارہ کرے، جس عورت کی طرف وہ پیش کر دیتے ہیں۔ اگر اس کی کوئی خواہشات ہیں ہم پوری کر دیتے ہیں، مگر اسے کو ہمارے خداؤں کو جھوٹا نہ کہے۔ ابو طالب نے سوچا میں اکیلا ان سب کا مقابلہ کب تک کروں گا، یہ سارے جمع ہو گئے۔ اندر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، چچا کی جان، اپنے بوڑھے چچا پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ وہ اٹھا نہ سکے۔ کیا ہو گیا چچا؟ سارے جمع ہو کے آئے ہیں، دیکھو اس وقت یہ جوش میں ہے، گرم ہے، تم ایسا کرو کچھ دنوں کے لیے اپنی تبلیغ کا سلسلہ روک دو۔ یہ نہیں انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، کچھ دنوں کے لیے روک دو، ٹھنڈے ہو جائیں گے پھر کر لینا، ابھی بڑے گرم ہے، میں اکیلا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔
سنو، یہ کہتے ہیں اگر تمہیں عورت چاہیے عورت دے دیں، سرداری چاہیے سرداری دے دیں، سونا چاندی چاہیے وہ دے دیں، کوئی اگر تمہاری خواہش پوری کرنے کو تیار ہے، بس ان کا یہ ایک مطالبہ ہے کہ ان کے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو۔ حضور نے فرمایا چچا ہو گئی بات پوری؟ یہ ہو گئی۔ اب میرا جواب سن لو، یہ تو مکے کے لوگ ہیں، مکے کے خاندان قبیلوں والے ہیں نا، ساری دنیا کی جتنی طاقتیں ہیں جمع ہو کر میرے دائیں ہاتھ پہ لا کے سورج کو، بائیں ہاتھ پہ لا کے چاند کو، دائیں پہ کیا بائیں پہ کیا چاند کو رکھ دے، یہ تو سونے چاندی کی باتیں کر رہے ہیں نا، سورج چاند لے آئے، ساری دنیا کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دے، میں تب بھی وہی کہوں گا جو میرے رب کا حکم ہے۔ مجھے ڈرا سکتے؟ ابو طالب نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ میں کمزور ہوں میں نہیں کر سکتا، اب تو جان یہ جان، نہیں، ذرا ابو طالب کا جملہ سن لیں، ان کا مجھے اس دن پتا چلا دنیا کا ہر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے موقف سے نہیں ہٹ سکتا، ان کو کوئی ہلا سکتا؟ ہم اس نبی کے غلام ہیں، بات سچ کریں گے، بات سچ کریں، رعایت نہیں ہو سکتی۔ جو ظالم ہیں جھگڑالو ہیں انہوں نے ماننا نہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو راضی کرنے کی کوشش۔ جتنے لوگ صلح کلی بنتے ہیں، صلح کلی کا مطلب ہر ایک سے صلح، سب ٹھیک ہے، جو صلح کلی بنتے ہیں وہ ان لوگوں کو راضی رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں؟ جواب دو۔ ان کا مطلب ہے سب راضی رہیں، سب۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان کو راضی کرنے کی کوشش، تو وہ قرآن کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی۔ اور ہمارا کہنا یہ ہے رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں سب راضی ہو جائیں، ہم کہتے ہیں رب راضی۔ تو جو ان کو راضی کر رہا ہے اس سے رب راضی، اور انہوں نے راضی ہونا نہیں، ہر منٹ میں ان کے موڈ بدلتے رہنے، انہوں نے راضی ہونا، تو ہم ان کو راضی نہیں کر رہے، رب رسول کو راضی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہی کرتے۔ اونچی۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھو نا ہماری جو باتیں ہم نے کرنی تھی انہوں نے کتنے اچھے انداز میں ہم کو سکھا دی ہے، یاد کر لو۔ انہیں مانا، انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ کا شکر، نبی کو مانتے ہیں، دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو، نبی ناراض نہ ہو، ہوتا جو بھی ہوتا ہے ناراض ہو جائے، نبی کا دامن چھوڑنا نہیں۔ سب کے دامن چھوٹتے ہیں، چھوٹ جائے، نبی کا دامن چھوٹنے نہ پائے، بس یہ اصول ہونا چاہیے۔ اللہ ان کو کہہ رہا ہے یہ جھگڑالو ہے، ظالم ہے، تو جب یہ جھگڑالو اور ظالم ہے تو ان کو راضی کرنا چاہیے؟ اونچی نہیں۔ یاد رہے، یاد رہے، ایمان کے معاملے میں رعایت ہو سکتی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے۔ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ سنیں، خلاصہ پیش کروں، یہ سورۃ الحج کا
14واں رکوع چل رہا ہے، کیونکہ آج کے بعد یہاں یہ تفسیر کا سلسلہ پورے 1 مہینے کے لیے رک جائے گا. آ رہا ہے رمضان شریف، تو رمضان میں رمضان کے حوالے سے موضوعات بیان ہوتے ہیں، تو یہ تفسیر کا مسلسل تفسیر کا، وہ بھی تفسیر ہوگی مگر یہ مسلسل نہیں. تو میں صرف خلاصہ پیش کر دوں، اس کے بعد انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد گفتگو ہوگی مزید. خلاصہ کیا ہے؟ کافروں مشرکوں کی پوری بات بتائی گئی، جن کے عقیدے درست نہیں ان کا حال سنایا گیا، بتا دیا گیا کیا کرنا ہے، سبق سیکھ لو. آج بھی اگر کوئی غلط بات کرے، کتنا ہی وہ مشہور کیوں نہ ہو، لوگ اس کو کیا کچھ سمجھیں، ہم اس کی بات سن سکتے. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، وہ سنی جا سکتی نہیں. غلط بات کو جسٹیفائی کرنا، اب یہ دھیان سے سنیں. مثلا جملہ منہ سے یا قلم سے غلط نکل گیا ہے تو کیا کرنی چاہیے؟ توبہ. کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے. یہ توبہ کرنے کی بجائے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا کسی شخص کے منہ سے گالی نکل گئی ہے، وہ کہہ رہا گالی تو نہیں، میں نے تو دعا کہی تھی. تو گالی کو دعا کہو گے؟ پوچھ رہا ہوں، جو گالی کو دعا کہے گا ہاتھ اٹھائے. کوئی نہیں اٹھا رہا. کیا مطلب؟ گالی گالی ہی رہے گی، دعا بن سکتی نہیں. تو ان کی گستاخی گستاخی ہی رہے گی، اس کو یہ جائز کر سکتے نہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ توبہ کرنے کی بجائے، جملہ غلط لکھ گئے تھے، کہہ گئے تھے، توبہ کرنی چاہیے تھی، توبہ نہیں کی، اڑے ہوئے ہیں. تو اب بتاؤ ظالم ہیں یا نہیں؟ اب اس ظلم سے چلے گئے کفر تک. تو ان لوگوں نے اپنے اوپر خود ہدایت کے رستے بند کر لیے. ہدایت کے رستے. اور اللہ فرما رہا وہ جن کو علم ملا ہے تمہارے رب کے پاس سے، اور تم نے ادھر ادھر سے پڑھ کے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ لیا ہے، اور جن کو رب کی طرف سے ملا وہ حق ہے. وہ ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کے یہ سمجھ رہے ہو نبی حاضر ناظر نہیں، نبی کو علم غیب نہیں، نبی جانتے نہیں، بکواس کر دی، کہہ دیا کسی نے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتے، بکواس ہے، سب جھوٹ ہے. علم کس کے پاس ہے؟ جن کو رب نے دیا ہے، جو یہ کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ. نہیں سمجھے ہو بات کو؟ دونوں باتیں سامنے آئی نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نبی کو کچھ نہیں حاصل، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق میں نبی جیسا، کیونکہ قرآن حدیث کی بات کر رہے ہیں یہ. تو اللہ فرماتا ہے وہ جن کو علم ملا تمہارے رب کے پاس سے حق، اس پر ایمان لاؤ، اور غلط باتوں پر نہیں. ایمان کس پر لاؤ؟ کس پر ایمان لاؤ؟ جو اللہ کے پاس سے جن کو علم ملا ہے، تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ بنایا تھا، کیا بنایا تھا؟ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. یا اللہ میں نے اپنی کچھ اولاد یہاں بسا دی ہے تیرے عزت والے گھر کے پاس، تاکہ یہ نماز قائم. فجعل، دھیان سے سننا، بہت دھیان سے. یہ تقریر میں نے سب سے پہلے، میں یہ جو آیت پڑھ رہا ہوں اس پر تقریر حج کے دن کرتا تھا. جب حج پر جاتے تھے نا میدان عرفات میں، اس وقت مزہ آتا ہے نا، کیونکہ وہ سارا منظر ہوتا ہے حج کے دن. حضرت ابراہیم نے وہاں جب کعبہ بنایا تو کہا میں نے اپنی کچھ اولاد بسا دی. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم. یا اللہ کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف جھکا دے، ان کی طرف لگا دے. کتنے لوگوں کے دل؟ اونچی. من، فجعل افئدۃ من الناس، یہ نہیں کہا سب لوگوں کے دل. کیا کہا؟ سمجھو. حضرت اسماعیل کو بسایا تھا نا، حضرت ابراہیم نے کس کو بسایا تھا؟ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو. ان کی اولاد میں کون ہوئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم.
یا اللہ کچھ لوگوں کے دل نہیں سمجھے. حضرت ابراہیم نے سب کے لیے دعا، جن کے دل نبی کی طرف لگے ہوئے ہیں ان کے حق میں حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو چکی ہے. انہوں نے سب کے لیے دعا نہیں، یا اللہ کچھ لوگوں کے دل جن کے لگے ہوئے ان کے حق میں خلیل اللہ کی دعا، جن کے دل حبیب اللہ کی طرف لگے ہوئے ان کے حق میں خلیل اللہ کی دعا، اور جن کے دل ادھر نہیں ہیں وہ فتوے دیتے ہیں مدینے جانا ضروری. یہ حال ہے ان کا، کہتے ہیں مدینے جانا ضروری نہیں ہے. اور جن کے دل لگے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں حاجیو آؤ شہر شاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ اکبر. تو ان کو پڑھنا، ان کو سننا جن کو اللہ کے پاس سے علم ملا ہے اور حق ہے. ان دوسروں کو سننا، پڑھنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. بیان جاری ہے انشاءاللہ. رمضان کے بعد یہ تفسیر کا سلسلہ پھر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.